السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا جو درس ہے وہ ہے کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ یہ تیسرا شخص ہے جو رمضان کے مہینے میں جس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ مسافر کی تین حالت ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ مسافر سفر کر رہا ہے، دور دراز کا سفر ہے اور سفر میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، بدن بالکل چور چور ہے، تو ایسے موقع پر روزہ رکھنا اگر اس کے اوپر بہت زیادہ مشکل اور بھاری پڑ رہا ہے تو اب وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسی حالت میں بہت پریشانی اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے تو ایسا شخص سفر میں روزہ رکھنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کر دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زور زبردستی کسی کو اوپر شرعی احکام لازم نہیں کیے، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے جا رہے تھے تو سفر میں روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ اکرام بھی روزے سے تھے۔ تو جب سورج ڈھلنے لگا، شام کا وقت ہوا، تو صحابہ اکرام پر روزہ بہت بھاری گزرنے لگا اور صحابہ اکرام بالکل نڈال ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق جا کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، لوگوں کے اوپر روزہ بہت بھاری پڑ رہا ہے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ روزے سے ہیں تو آپ کے سامنے روزہ توڑنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اور حالت بہت خراب ہے لوگوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنے پر دودھ منگایا اور پھر جانور کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے سب کو دکھاتے ہوئے اللہ کے نبی پینے لگے۔ اور پھر اللہ کے نبی کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے، بعض صحابہ نے اپنا روزہ توڑ لیا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی روزے سے تھے۔ تو جب ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول اب بھی بعض لوگ روزے سے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوساط اولئک هم الوساط، کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو مشقت، اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہو سفر کی حالت میں اور بہت زیادہ دشواری کے سامنا کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے۔ ایسا شخص اگر روزہ رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسے شخص کو روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ کی رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے زیادہ پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا، لیکن ہلکی پھلکی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ مشقت کم ہو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ روزہ سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہیے، اگر مشقت ہے، پریشانی ہے تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہلکی پھلکی مشقت ہے تو روزہ نہ رکھے، یہ بھی حدیث کا تقاضا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہے، اور اپنے اندر قوت بھی وہ محسوس کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے رخصت ہے روزہ رکھنے میں۔ لیکن ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا ہی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر روزہ رکھے تو
تو گناہ نہیں ہے، ایسے شخص کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر روزہ نہ رکھتا ہے ایسا شخص تب یہ محبوب ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، رخصت ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن پہلی دو حالت یعنی روزہ بہت پریشانی کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، مشقت کے ساتھ روزہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے سفر میں اگر روزہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ اگر وہ قوت محسوس کر رہا ہے اور پریشانی ذرہ برابر بھی نہیں، تو ایسے شخص کے لیے رخصت ہے، روزہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن روزہ نہ رکھنے میں ہی زیادہ فضیلت اور افضلیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو، وان شئت فافطر، اور اگر تم چاہو روزہ نہ رکھنے تو مت رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے ایسے شخص کو جس نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے میرے اندر اتنی قوت ہے، اتنا ہمت ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں سفر میں، تو کیا روزہ رکھنے پر میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رخصت ہے، اگر اس رخصت کو تم قبول کر لیتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھنے چاہتے ہو تو اگر روزہ رکھنا تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر تم روزہ رکھنا پسند کرتے ہو تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسافر اگر اپنے اندر طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے اور سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اب ایسا شخص روزہ اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور نہ رکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا، چاہے زیادہ مشقت ہو کم ہو، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ روزہ وہ نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو روایتیں پیش کی گئی ہیں یہ صحیح ہیں، ان کی روایتوں میں سے ہیں تمام روایتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔